بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے روانگی۔ سن 60 ہجری میں امیر شام کی موت کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے حاکم مدینہ ولید ابن عتبہ کو، جو اس کا چچازاد بھائی تھا، معاویہ کی موت کی خبر دی اور ایک خط لکھا جس میں عام بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک خفیہ خط بھی تحریر کیا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو، بیعت کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر یہ لوگ بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر میرے پاس شام بھیج دیے جائیں۔ گویا اس خط میں انکار بیعت پر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام جو بہت پہلے ہی سے اس موقع کے منتظر تھے اور اپنا لائحہ عمل طے کر چکے تھے، جب ولید کا آدمی امام حسین علیہ السلام کے پاس رات کے وقت نماز عشاء کے بعد پہنچا تو آپ علیہ السلام اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور عبداللہ ابن زبیر بھی امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو ولید کے قاصد نے ولید کی جانب سے طلبی کا پیغام پہنچایا۔ یہ سن کر عبداللہ ابن زبیر نے امام علیہ السلام سے پوچھا، یہ بے وقت طلبی کیوں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے تو شاید اسی وقت طے کر لیا تھا کہ وہ ولید سے نہیں ملیں گے، لیکن جب انہوں نے امام علیہ السلام کو رضامند پایا تو کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو قید کر لے گا یا قتل کر ڈالے گا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، جو کچھ لکھا جا چکا ہے ہو کر رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو حاکم مدینہ کے پاس جانے میں کچھ دیر ہوئی تو ولید کا قاصد دوبارہ پہنچ گیا۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا، تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام پہلے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے، پھر وہاں سے دولت سرا پہنچے، غسل کیا، لباس تبدیل فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور 30 افراد بنی ہاشم کو اپنے ہمراہ لے کر ولید سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کو ہدایت کی کہ وہ تمام لوگ دارالامارہ کے دروازے پر ہی ٹھہریں، جب میں بلاؤں یا میری آواز بلند ہو تو سب اندر چلے آنا۔ جب امام علیہ السلام ولید کے پاس پہنچے تو مروان اس کے دربار میں پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ اس سے پہلے مروان اور ولید کی آپس میں ناراضی چل رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے ان دونوں کو ایک جگہ دیکھ کر اتحاد و اتفاق کی نصیحت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میل قطع تعلق سے اور صلح و فساد سے بہتر ہے۔ یہ موقع آ گیا کہ تم دونوں مل جاؤ، خدا تم دونوں میں موافقت پیدا کرے۔ امام علیہ السلام کے ارشادات کا اثر مروان نے تو نہیں لیا، لیکن ولید پر آپ کی صلح جوئی اور آشتی پسندی کا ضرور اثر پڑا۔ ولید نے امام علیہ السلام کو معاویہ کی خبر مرگ سنائی اور یزید کی بیعت کی دعوت دی، تو امام علیہ السلام نے شرعی اور اصولی جواب دیا کہ ہم اکیلے چپ چاپ بیعت نہیں کر سکتے، کم سے کم سارے اہل مدینہ کو تو طلب بیعت یزید کی خبر دی جائے، پھر جو سب کی رائے ہوگی اس کے مطابق دیکھا جائے گا۔ ولید نے امام علیہ السلام کی تجویز منظور کر لی۔ مروان کو ولید کی نرمی پسند نہ آئی تو اس نے کہا، اگر اس وقت حسین بچ گئے اور بیعت نہ کی تو ایسا موقع تمہیں کبھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ تمہاری اور ان کی بہت سی جانیں جائیں۔ انہیں قید کر لو، اگر بیعت کریں تو خیر، ورنہ گردن اڑا دو۔ مروان کے یہ کلمات سن کر امام علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے مروان کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے فرمایا کہ اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تجھ میں یا ولید میں اتنا دم ہے کہ تو مجھے قتل کرے؟ تو جھوٹا ہے۔ مروان کی اس گستاخی پر امام علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا، مجھ جیسا تو یزید جیسا کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ امام علیہ السلام کے باوفا اصحاب آپ کی بلند آواز سنتے ہی شمشیر بکف
दारुल अमारा में दाखिल हो गए। फिर इमाम अलैहिस्सलाम उनको अपने साथ लेकर बाहर तशरीफ ले आए और अपनी दौलत सरा की तरफ रवाना हो गए। अगर आप हमारे चैनल की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कीमती कमेंट से हमें आगाह कीजिए। शुक्रिया।